الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ یہ ہماری مسلسل نشستوں کے اعتبار سے 86ویں نشست ہے اور آج کا جو درس ہے شمائل کی ترتیب پر 20واں درس ہے۔ یہ شمائل کا 20واں حصہ ہے۔ آج روایت نمبر 336 سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ باب جو اس وقت ہمارا جاری ہے وہ باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور تواضع کا بیان جاری ہے۔ پہلی روایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے وہ حضرت جناب محمد بن عبداللہ بن بزیع امام ترمذی کے استاد ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں بشر ابن المفضل سے، وہ نقل کرتے ہیں سعید ابن انس سے، وہ قتادہ سے، وہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قولی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ لو اہدی الی قراع لقبلت۔ انسان کے ذوق، انسان کے مزاج اور انسان کے مزاج میں عاجزی یا بڑائی، تکبر کی پہچان اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات سے ہوتی ہے۔ ان معاملات میں ایک بہت بڑا معاملہ، اور آج ہم اپنی اس کے مظاہر اور اس کی شکلیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں۔ کسی کی دعوت کی جائے تو سب سے بڑا سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ اس شخص کے مقام کے مطابق ہمارے کھانے کیا ہونے چاہیے، اس شخص کے مقام کے مطابق اس کو مدعو کس جگہ کیا جائے، کس وینیو کیا ہونا چاہیے، ریسٹورنٹ ہوگا، ہوٹل ہوگا، گھر ہوگا تو وہ اس قابل ہے کہ ہم اتنے بڑے مہمان کو بلا سکیں۔ جبکہ اسلام نے جہاں ایک دوسرے کو کھلانے کی تلقین کی ہے، مہمان نوازی کی تلقین کی ہے، مہمان کے اکرام کی، اعزاز کی تلقین کی ہے، وہیں یہ بھی مزاج عطا کیا ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں تکلف سے کام نہ لے، جو میسر ہو سادگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ لوگوں کو پیش کر دے۔ تو یہ اگر مزاج لوگوں کا موجود ہو تو دعوتوں میں موجود وہ تکلفات جس کی وجہ سے دعوت کا تصور ہی ایلیٹ کلاس سے جڑ کر اور منسلک ہو کر رہ گیا ہے،
ایک عام آدمی کے لیے نہ کھانا ممکن ہے نہ کھلانا ممکن ہے، وہ سارے تکلفات ختم ہو جائیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ جو یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ لو اہدی الی قراء لقبلت. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام دیکھیے، خاص طور پر یہ دیکھیے کہ جس معاشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس معاشرے کی سب سے بڑی شخصیت ہیں. یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ نے ایک کسی مذہبی رہنما کے طور پر یہ بات فرمائی اور یہ عمل کیا، بلکہ اس معاشرے کی سب سے بڑی شخصیت آپ ہیں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مالی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں اور مذہبی ہوں. پیغمبر آخر الزماں ہیں، مذہبی اعتبار سے آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ریاست مدینہ کے امیر ہیں، سیاسی اعتبار سے آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. پوری اطراف کے، قریب کے، دور کے لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، تو حکمت اور بصیرت کے اعتبار سے آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. معاشیات میں آپ شروع سے تجارت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا بھی ایک مقام ہے، اور آپ کے ساتھ جو کاروباری پورا ایک سلسلہ منسلک ہے اس میں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے. ایک شخص جو 20-22 سال، 18 سال، 15 سال کی عمر سے تجارت کر رہا ہو، وہ 50-55 سال کی عمر میں اس کا کیا مقام ہوگا اہل تجارت کی نظر میں؟ تو اس حیثیت میں جس میں مالی تمول بھی آپ کو حاصل ہے، اگرچہ کہ آپ بہت سادگی سے رہتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کے گھروں میں کئی دن چولہا نہیں جلتا، لیکن آپ کو پیسے موجود ہیں آپ کے پاس، وہ آپ دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ تو ایثار کا آخری مقام ہے جو آپ نے پیش فرمایا ہے. تو اس کیفیت میں آپ کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت انس کی روایت میں کہ لو اہدی الی قراء لقبلت. دو چیزیں بتائیں، اس میں دو الگ الگ پہلو ہیں، دونوں اہم ہیں. کہ اگر مجھے کسی بکری کا کوئی کھر بھی دیا جائے، بکری کا پیر کیا ہوتا ہے؟ کھر ہوتا ہے، پائے نہیں. پائے بڑی چیز ہے، کھر جو پھینک دیا جاتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پیر بکری کا مجھے دیا جائے تو لقبلت، میں قبول کروں گا. اس مقام کو دیکھیے، اور پھر آپ کو دیے جانے والے ہدیے کی حیثیت دیکھیے. یعنی عرب کے معاشرے میں وہ معمولی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. اور آگے ایک فرمایا، صرف یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مجھے دے گا تو میں رکھ لوں گا. یہ تو ہو سکتا ہے نا، شرما حضوری میں کوئی دے میں رکھ لوں، لا کے پھینک دوں، ماسی کو دے دوں، آگے کسی کو پکڑا دوں. نہیں، آگے کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَعَجَبْتُ. اور اگر کوئی مجھے کہے کہ مجھے آپ کی دعوت ہے، میں نے بکری کے پیر پکائیں، پائے نہیں، پیر پکائیں، لَعَجِبْتُ، میں دعوت قبول کروں گا. تو دعوت ہمارے پاس اگر 5 جگہ سے آ رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے جہاں پہ کھانا اچھا ہوگا، جہاں گیدرنگ اچھی ہوگی، جہاں بلانے والے سوسائٹی کے ایلیٹ کلاس ہوگی. اگر ان 5 میں ایک ہے بلا تکلف آدمی وہاں جائے گا. یہ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ دیکھیں گے نہیں ان 5 میں سے مجھ سے تعلق کس کا قریبی ہے، مخلص کون ہے، محبت سے اور اپنے تعلق کے اظہار کے لیے کس نے مجھے بلایا. یہ کوئی نہیں دیکھے گا. یہ دیکھے گا نہیں یار مجھے میریٹ میں دعوت آئی اور ایک میں نے رنچوڑ لائن میں سڑک روک کے ٹینٹ لگایا ہوا ہے کسی نے، وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا. بہانے اس کے ہم 10 تلاش کر لیں گے، گرمی بہت ہو رہی ہے، وہاں اے سی ہوگا سکون سے بیٹھ جائیں گے، یہاں تو گرمی میں ہماری حالت خراب ہے. یہ سب بہانے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ انسان نے یہ تصور کر لیا ہے کہ دعوت سے مراد بھی اپنے معاشرے میں اپنے سماجی برتاؤ کے ذریعے اپنے برتری کا اظہار کرنا ہے. جب ہم کسی بڑی دعوت میں جاتے ہیں تو ہم اس سے اپنے نفس کی بھی تسکین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اتنے بڑے لوگوں میں، اور جب ہم بلا رہے ہوتے ہیں تب بھی اس سے ہم اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں گھر میں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. تو سارا گیم یہ ہمارے خیال میں موجود بڑے آدمی کا ہے. اللہ کے یہاں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے یہ تو آخرت میں جا کے علم ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں. ایک یہ کہ اصل چیز دعوت دینے والے کی دعوت ہے اور اس کا اخلاص ہے. اگر کوئی خلوص کے ساتھ بلا رہا ہے تو میں جاؤں گا چاہے معمولی سی چیز کیوں نہ کھلائے. اسی طرح کسی کا ہدیہ دینے میں بھی اصل چیز ہدیے کا حجم نہیں ہے، ہدیے کی کوالٹی اور کوانٹیٹی نہیں ہے، دینے والے کی نیت، اخلاص، تعلق اور اس کا اظہار ہے. اس لیے اگر کوئی معمولی سی چیز بھی مجھے دے گا تو میں بڑی خوشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ قبول کروں گا. اور یہی رویہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے جس کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے.
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برزون. یہ روایت ایک بڑے طویل واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس واقعے کا ہلکا سا ذکر ہم بھی کر دیں گے، لیکن اصل مقصد یہاں پہ وہ ہے جو حضرت جابر نے بیان کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اہم اور قریبی صحابہ میں ایک حضرت جابر ہیں. آپ کے تو قریب آنے والا شخص ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں قریب ہوں، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا. لیکن آگے ایک اور روایت میں آپ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ بھائی نہیں، یہ لوگ میرے قریب ہیں. چند کا ذکر کیا خلفاء راشدین میں سے، تو جو بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے ان میں سے حضرت جابر ہیں. یہاں واقعے میں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں بیان کر رہے ہیں وہ تو اتنا سا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پاس آئے. کیوں آئے، کیسے آئے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. اصل بتانا کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے سادہ مزاج تھے. یہ بالکل آخری ایاموں کی بات ہے، 2-4 سال آخری کے ہوں گے یہ. تو آپ کے پاس سواریاں موجود تھیں، لے بھی سکتے تھے نا. متمول افراد مدینے میں موجود تھے، آپ کے قریب تھے، جانثار تھے. تو آپ میرے پاس آئے کیسے یہ بتا رہے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم ادھر ادھر بائک کرا کے گھوم سکتے ہیں، کسی تقریب میں جانا ہو کہیں گے نہیں بڑی گاڑی لے کے جائیں، لوگ دیکھیں گے کس گاڑی سے اتر رہا ہے. کسی بڑے گھر میں جانا ہے تو دیکھیں گے نہیں یار یہ گاڑی چھوٹی ہے، بڑی لے کے جاؤ. آپ حضرت جابر کے پاس آئے تو کیا فرماتے ہیں وہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانی رسول اللہ، میرے پاس آپ ایسا تو تشریف لائے، براکبن بغل لیس براکبن بغل، کسی خچر پہ بھی سوار نہیں تھے. وہ خچر اس زمانے میں بھی چھوٹی سواری سمجھا جاتا تھا. گدھا، خچر یہ سوار ہوتے تھے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، اپنے سواریوں میں یہ موجود تھی. لیکن اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بہت اچھی سواری، بڑی سواری نہیں ہے. تو اور ولا برزون کہتے ہیں ترکی گھوڑے کو. تو آپ نے ہلکی سواری پر، ترکی گھوڑا مشہور تھا، معروف تھا اور اچھی سواری سمجھا جاتا تھا. تو جابر کا کہنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نہ کسی بڑی عمدہ سواری پر تھے، نہ ہلکی سواری پر تھے، آپ پیدل تھے. یہ بتا رہے ہیں. یہ سواریاں مل سکتی تھی، اچھی بھی موجود تھی، بری بھی موجود تھی، مطلب کمزور چھوٹی سواری، ہلکی سمجھی جانے والی سواری بھی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہیں وہ پیدل تشریف لے گئے ہیں حضرت جابر کے پاس. تو پیدل چلنا عاجزی کی علامت ہے. سواریاں ہوتے ہوئے انسان کا گھر سے باہر پیدل نکلنا یہ عاجزی اور ان کی ساری کی علامت ہے. یہ بیان کیا. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت جابر شدید بیمار تھے اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور اس عیادت کے موقع پر ان کو یہ خیال تھا کہ میرا شاید وقت آخر قریب ہے. تو انہوں نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بھی عرض کیا کہ میرا جو بھی تھوڑا بہت جو بھی مال تھا ان کا، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کو میں خرچ کیسے کروں گا، یا اس کی یا وصیت کا کیا معاملہ ہے. تو یہ وہ موقع ہے جس وقت میراث کی آیات اور میراث کے وراثت کی تقسیم کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے. وہ ان کے سوال کی بنیاد پر نازل ہوئے. یہ واقعہ وہ حضرت جابر کے کئی واقعے پہلے آ چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ درس جاری رہا تو کئی واقعے ایسے آئیں گے جو بہت غیر معمولی اور بڑے دلچسپ ہیں. لیکن اصل بات یہاں پہ وہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی بیان کی جا رہی ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. یہ روایت امام ترمذی کے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن سے ہے. وہ نقل کرتے ہیں ابو نعیم سے، ابو نقیم نقل کرتے ہیں یحییٰ بن ابی الہیثم العطار سے. وہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام، یہ صحابی ہیں، صغار صحابہ میں سے چھوٹے بچے تھے. قال سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف وأقعدنی فی حجرہ ومسح علی رأسی.
بچوں کے ساتھ تعلق یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس تعلق کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں، 3 شکلیں یہاں بیان ہوئی ہیں، اور بہت سی شکلیں جو سنت مطہرہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عمل سے ثابت ہے، اور اصل سنت تو ایک ہی ہے، اس سے جو ثابت ہوتی ہے اصول کہ بچوں کے ساتھ اظہار محبت کرو، ان کے ساتھ لاڈ کرو، پیار کرو، بس۔ اب اس کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، آج کی شکل ممکن ہے کوئی اور ہو، ماضی کی شکل ممکن ہے کوئی اور ہو، اصل چیز اصول کے درجے میں یہ ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یوسف بن عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام صحابی ہیں، مشہور صحابی، اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے بیٹے، یہ بچہ ہے چھوٹا پیدا ہوا تو باپ لے آئے ہوں گے، ماں لے آئی ہوگی، کوئی اور لے آئے ہوگا، چونکہ روایت میں ذکر نہیں ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے بحث نہیں کون آیا کیسے آیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے، آپ ایسا تو وہ خود حضرت یوسف بیان کرتے ہیں، یوسف بن عبداللہ، کہ سمانی، سمانی کا مطلب نام رکھا، میرا نام رکھا۔ تو نام رکھنے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ پیدائش کے فوری بعد۔ تو پیدا ہوتے ہی بچہ آپ کی گود میں لایا گیا ہے، آپ نے بچے کو دیکھا ہے تو پہلا کام کیا کیا ہے؟ اس کا نام رکھا ہے۔ یہ معاشرے کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام رکھیں اور اچھے رکھیں، کیونکہ حضور کی سنت ہے۔ وہ بزرگ خاندان کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، محلے علاقے کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بزرگوں سے استفادہ کریں، اور بزرگوں کو بھی چاہیے کوئی آئے تو اس کا خیال کریں۔ اور نام رکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ سمانی وعقدنی فی ہجری۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، وہ شاید ان کے مزاج کا معاملہ ہے یا کوئی اور چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ بچے کو ملیں گے بھی، بچے سے اگر کوئی اظہار بھی کریں گے، یا کوئی بچہ قریبی آ گیا یا اس کے بڑوں نے بچے کو قریبی کر دیا، تو پھر بھی کوشش کریں گے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ کئی موقع پہ ہم نے ایسا محسوس کیا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ایسا تو نہ ہو۔ آپ نے حضرت یوسف کیا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صرف سمانی، میرا نام رکھا، وعقدنی فی ہجری، مجھے اپنی گود میں بٹھایا۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو گود میں بٹھاتے ہوئے ویسے ہی آدمی کو خوف سا بھی آتا ہے، اور پھر آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ اس کا پیمپر ویمپر بندھا ہوا ہوگا، فلاں ہوگا، آدمی کو 100 خدشے ہوتے۔ ہم نے بٹھایا، اور اس کے بعد پھر وَمَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِي، سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک تو جناب یوسف بن عبداللہ بن سلام کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اعزاز دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے، آپ کی گود میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، آپ کا دست شفقت ان کے سر پر رہا ہے، تو ظاہر برکتیں ہی برکتیں، سعادتیں ہی سعادتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مصروف زندگی گزار رہے ہیں۔ کام دیکھیے، مصروفیتیں دیکھیے۔ ایک وقت میں 9 تو آپ کے ازواج ہیں، اس کو سوچ لے کہ کتنی مصروفیت ہوگی۔ پھر جہاد کا سلسلہ جاری ہے، پھر مسلسل مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، اور جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ سارے، ان میں بہت بڑا حصہ ضرورت مند بھی ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو ضرورت مند نہیں ہے، لیکن ان کی تالیف قلب کرنا مقصود ہے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ لے۔ ان تمام صورتوں میں بالآخر بوجھ کس پر آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصروف کون ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال کون رکھ رہا ہے؟ آپ خود کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی باہر سے قافلہ آتا ہے، وہ قافلہ ایسے ہی آیا ہے، کوئی تجارت کا قافلہ ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہا ہے، یا ایسے ہی گزرتے ہوئے راستے میں ہے مدینہ، گزرتے ہوئے بھی وہاں رک سکتا ہے کوئی آبادی دیکھ کر، آپ خود خیر خواہی کرتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں ان کی، ان سے ملتے ہیں، ان سے جاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام بیک وقت آپ کر رہے ہیں، ظاہر صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کیفیت میں آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ بچے گود میں بھی بٹھا رہے ہیں، بچوں کو پیار بھی کر رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، اور جناب ان کے لیے نام بھی تجویز کر رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ ساری ذمہ داریاں آپ انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو آپ نے ٹائم مینج کیا ہوگا، اپنا وقت کی تنظیم کی ہوگی آپ نے،
کچھ تقسیم کی ہوگی. پہلے ایک روایت گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کو تقسیم کرتے تھے, گزشتہ درس میں گزری ہے. وہ روایت بڑی عجیب روایت ہے, حضرت حسن کی روایت ہے. وہ اپنے چھوٹے بھائی حسین سے روایت کرتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں اپنے والد حضرت علی سے. یہ گزشتہ میں گزرا, اس میں یہ آپ کے معمولات بیان ہو رہے ہیں کہ آپ زندگی اپنے اوقات کے کتنے حصے کرتے تھے, گھر پہ کیا دیتے تھے, دوستوں کے لیے کیا ہوتا تھا, اپنے صحابہ کرام کے لیے کیسا وقت ہوتا تھا, اپنی ذات کے لیے کیا وقت رکھتے تھے, پھر جو ذات کے لیے وقت ہوتا تھا وہ کیسے 3 حصوں میں 2 میں تقسیم کرتے تھے. یہ تمام امور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے اور نقل ہے. تو یہ روایت اس کی ایک عملی پہلو کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ تمام پہلو, یہ زندگی کے تمام شعبے, یہ تمام ذمہ داریاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الٹپ انجام نہیں دی ہوں گی. اس پورے تفصیل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اوقات کو مینج کیا, منظم کیا, اور ان میں آپ نے تقسیم کار رکھی, جس کی وجہ سے آپ کا وقت اس طرح ساری ذمہ داریوں میں مکمل ہو سکا. پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اپنا مقام تھا, آپ کا مرتبہ تھا, آپ کے اوقات کی برکت تھی. عام بزرگوں کے متعلق سن لیتے ہیں کہ جناب ان کے اوقات میں اللہ نے برکت رکھی ہے, تو یہ تو بزرگوں کا معاملہ ہی نہیں ہے, تو یہ تو امام الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے. تو آپ کے مقام, آپ کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو کتنی برکت دی ہوگی وہ اپنی جگہ, لیکن ہمارے سیکھنے کا کام برکت نہیں ہے, وہ تو آپ کے ساتھ خاص تھی. مجھے آپ کو تو نبوت کی برکت نہیں مل سکتی, ہمیں تو آپ کی سنت کی برکت اور اس پر عمل کی برکت مل سکتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیے وہ ارادہ کریں کہ وہ سب ہم نے کرنے, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, تھوڑا بہت تو ہم بھی کر ہی لیں گے انشاءاللہ. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا الربيع وهي ابن سبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. یہ ایک اور پہلو ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی اور انکساری کا. امام ترمذی کے استاد اسحاق ابن منصور ہیں, ان کے استاد ابو داؤد الطیالسی ہیں جو صاحب مسند ہیں, ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے, ترجمہ بھی موجود ہے. وہ نقل کرتے ہیں ربیع سے, ربیع کے بارے میں خود وضاحت کرتے ہیں کہ وہ ربیع وہ جو ابن سبی ہیں, ربیع کئی ہو سکتے ہیں, تو یہ سبی کے جو بیٹے ہیں ربیع وہ ان کی سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں یہ طریقہ محدثین وہاں اختیار کرتے ہیں جہاں کسی کے نام میں التباس کا اندیشہ ہو, یہ اندیشہ ہو کہ اس نام سے ایک سے زائد شخصیات موجود ہیں تو کسی کی روایت دوسرے کی طرف منسوب نہ کر دی جائے. اس کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو اس التباس سے بچانے کے لیے آپ صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد جو راوی ہیں وہ اس طرح وضاحت کرتے ہیں. تو آگے فرمایا یزید الرقاشی نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رحل رث, آپ حضرت التسلیم نے ایک ہی حج کیا ہے نبوت کے بعد, اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس حج کا ذکر ہے 9 ہجری کا حج. تو فرماتے ہیں کہ حج علی رحل رث, انتہائی بوسیدہ قسم کی لکڑی سے بنے ہوئے کجاوے پر بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کیا ہے. یاد رکھیے اس حج سے پہلے اور کچھ نہ ہو فتح مکہ ہو چکی ہے, فتح طائف اور فتح حنین ہو چکی ہے, اور ان واقعات میں جو مال غنیمت ملا ہے صرف حنین کے موقع پہ جو وازن حنین سے جو مال غنیمت ملا ہے اس سے ڈھیر لگ گئے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد حج کیا ہے 9 میں. اس حج کا کیا معمول بیان کیا جا رہا ہے کہ اس حج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر رکھے ہوئے جس کجاوے پر تشریف فرما تھے وہ معمولی پرانی بوسیدہ لکڑی سے بنا ہوا تھا. ایک بات, رکھ سکتے تھے اچھی لکڑی, نہیں رکھ سکتے تھے, رکھ سکتے تھے اچھا کجاوا, نہیں رکھ سکتے تھے. پہلی بات, اصل جو اینڈ ہے وہ الگ ہے, اصل مقصد وہ اور رہا ہے, لیکن یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. آگے فرمائیں, آگے دیکھیں, وَقَطِيفَةٍ كُنَّا نَرَى ثَمَنَهَا 4 دراہم, کجاوے پہ روایت ہے کپڑا ڈالا جاتا ہے,
تو وہ فرماتے ہیں راوی کہ ہم نے اس پہ جو کپڑا تھا وہ پرانا تھا، انتہائی ہلکا اور کم قیمت تھا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے بارے میں غور کیا، یعنی اس کی قیمت اندازہ کرنے کی کوشش کی، نرا سمنا، اس کی قیمت کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کی، تو وہ 4 دراہم 4 درہم سے زیادہ کا نہیں تھا. 4 درہم پورا کپڑا، جب مطلب آج کی زبان میں کیا چند ٹکے گا. اس کیفیت، یہ تو آپ کی بات ہو گئی نا کہ لکڑی کا کجاوا بھی ہلکا ہے، اس پہ پڑا ہوا کپڑا بھی بہت سستا اور بوسیدہ سا ہے، یا پرانا ہے یا کم قیمت ہے، کم از کم یہ سمجھ لیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی کا حال کیا ہے کہ جب آپ اپنی سواری پر بیٹھ رہے تو آپ نے فرمایا کہ لبیک بحجۃ لا سمعۃ فیہا ولا ریا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ حج کے ساتھ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میرے اس حج کو اپنی دربار میں ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک فرما دے. آدمی کو کوئی لمبی چوڑی گاڑی میسر ہو، اس میں بیٹھ کر آدمی اللہ کو یاد کرے کہ اللہ تو نے گاڑی بڑی دے دی، اللہ مجھے تکبر سے بچانا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا خیال ہے، دماغ ہے، دل ہے، کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کیفیت میں عین ممکن ہے کہ انسان کے اندر کبر اور کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں اللہ تکبر سے بچانا مجھے. لیکن اس سواری پر، اس کجاوے پر، اس کپڑے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ لبیک بحجۃ لا ریا فیہا ولا سمع. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی معراج. کوئی شخص دنیا میں اس سے زیادہ عاجزی کا شاید تصور نہ کرے، شاید کیا یقیناً تصور نہ کر سکے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام ہے، کون پہنچ سکتا ہے. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه سريدا عليه دبا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدبا وكان يحب الدبا. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. یہ روایت ذرا مشکل ہے، اس پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہے تو تھوڑا سا توجہ درکار ہوگی. یہ روایت پہلے گزر چکی ہے ہمارے اس درس میں. یہ روایت بھی پچھلی روایت کی طرح امام ترمذی کے استاد اسحاق ابن منصور ہیں، لیکن اس کے بعد پچھلی روایت میں اسحاق ابن منصور کے استاد ابو داؤد تھے، وہ مشہور ہیں، مسند ہے ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. یہ امام بخاری سے پہلے کے ہیں، مقدم لوگ ہیں. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ سیاستہ سے حدیث کا آغاز ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، اس لیے میں ان کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں. یہاں جو روایت آ رہی ہے امام ترمذی کے استاد وہ عبد الرزاق ہے. یہ بھی امام یعنی ان کے شاگردوں کے درجے میں بنتے ہیں. سیاستہ بخاری اور مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے حضرات محدثین ان کے شاگردوں کے درجے کے لوگ ہیں. تو عبد الرزاق کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے المصنف کے نام سے، 11 جلدوں میں مطبوع موجود ہے. امام عبد الرزاق کے استاد معمر ہیں، معمر بن راشد حدیث کے بھی استاد ہیں، سیرت کے بھی استاد ہیں. سیرت میں ان کی کتاب مغازی معمر بن راشد چھپی ہوئی موجود ہے. وہ نقل کرتے ثابت بنانی اور عاصم الاحول سے. یہ روایت 2 استادوں سے نقل ہوتی ہے. ہم پہلے یہ بار بار عرض کر چکے ہیں کہ جس سند میں ایک حدیث دو حضرات محدثین کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی ایک استاد کے آگے اس حدیث کو نقل کرنے والے 2 استاد ہوں، تو ٹیکنیکلی اس حدیث کو 2 متن کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں. اس حدیث کو 2 روایتیں کہا جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں تعداد بیان کی جاتی ہے، بہت بڑی تعداد ہے روایتوں کی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک روایت 50 استاد سے نقل ہو رہی ہے، روایت ایک ہی ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے ٹیکنیکلی اس کو ہم 50 اور 100 اور 150 کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ایک متن جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہ 2 روایتوں پر مشتمل ہے. تو یہاں پہ ثابت بنانی اور عاصم احول 2 افراد ہیں جو پھر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایتیں آج مسلسل آ رہی ہیں تسلسل کے ساتھ. یہ ہماری آج امام نسائی کی دوسری روایت ہے، ویسے تیسری روایت ہے. آج کے درس میں امام نسائی سے منقول، امام
حضرت انس ابن مالک سے منقول روایت یہ تیسری ہے. ان انس ابن مالک، اب روایت واقعاتی روایت ہے، یعنی یہ فعلی روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عمل بیان ہو رہا ہے. جس میں عمل بیان ہو وہ فعلی روایت ہوتی ہے، جس میں آپ کے کوئی زبان سے جملہ، کوئی الفاظ ادا ہو رہے ہوں، اس کو ہم قولی حدیث کہتے ہیں. یہ فعلی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان رجلا خیاطا، ایک درزی نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کی. آپ چلے گئے، درزی نے دعوت کی ہے، ٹیلر ماسٹر نے نہیں کی. اس وقت نہیں ہوتے تھے نا. درزی کا مفہوم یہ ہے کہ اس معاشرے میں درزی کا وہ مقام نہیں تھا جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اب ٹیلر ماسٹر سے بھی آگے کے الفاظ اور اصطلاحات ہمیں اختیار کرنی پڑی ہیں. اسٹیٹس کا مسئلہ ہر ایک کو چاہیے. تو حجام کے پاس کوئی نہیں جائے گا، ہیئر ڈریسر کے پاس سب چلے جائیں گے، ہیئر سیلون میں اور زیادہ خوشی سے جائیں گے، اے سی بھی لگا ہوا ہے. تو خیاط نے دعوت کی ہے، ایک درزی دعوت کر رہا ہے بادشاہ کی، اور بادشاہ جا رہا ہے، دعوت قبول کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے لفظ بادشاہ بہت ہلکا لفظ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے درزی کے مقابلے میں بادشاہ کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے کہ درزی اور بادشاہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں. اس کیفیت میں وہ درزی بادشاہ کو بلا رہا ہے، وہ جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ چلے گئے تو فقرب منہ سریدن، آپ کے قریب اس نے سرید کیا. سرید بھی پہلے آ چکا ہے. عربوں کے ہاں جو اچھا کھانا سمجھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ بہت عمدہ گوشت میں، خاص طور سے اونٹ کا گوشت استعمال ہوتا تھا. اونٹ کثرت سے تھا تو خوراک کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا تھا، سواری کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا تھا، دودھ بھی اسی کا پیا جاتا تھا، پنیر بھی اسی کا بنتا تھا. آج بھی اچھا پنیر جو سمجھا جاتا ہے وہ اونٹ کے گوشت دودھ کا سمجھا جاتا ہے. اس کیفیت میں ان کے ہاں اس اونٹ کے گوشت کا بڑا شوربہ بنا کے اس میں روٹیاں چور کر ایک سالن بنایا جاتا تھا، اس کو سرید کہتے تھے. اس میں دیسی سامان بھی سارا پڑا ہوتا تھا، روٹی اور گندم بھی ظاہر ہے کہ ان کے خالص گندم تھی اور گوشت بھی اچھا ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ایک ہیلدی فوڈ سمجھا جاتا تھا اور اچھا سمجھا جاتا تھا. دوسری روایت میں یہاں آتا ہے کہ انہوں نے گوشت پکایا. یہاں یہ روایت کیا آ رہی ہے؟ اس میں سرید تھا. تو یہ ممکن ہے کہ آپ کے سامنے گوشت لا کے رکھا گیا اور اس میں روٹیاں ڈال دی گئی ہوں تو وہ سرید بن گیا. تو ایک ہی روایت کو دو طرح سے نقل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ذہن میں تردد نہیں پیدا ہوتا. علیہ دبا، اس سرید میں دبا بھی تھا، کدو سبزی. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ الدبا، آپ دبا لے رہے ہیں، کدو لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. وکانا یحب الدبا، اب وکانا یحب الدبا یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ یہ قولی حدیث نہیں ہے، یہ فعلی حدیث ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ حضرت انس کے الفاظ ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وکانا یحب الدبا سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جو میں آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. قال ثابت، اب ثابت پیچھے راوی ہیں. ثابت کون سے راوی ہیں؟ جو حضرت انس سے نقل کرتے ہیں. ان میں سے ایک ثابت ہے البنانی اور ایک عاصم احول ہے. وہ ثابت یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے یہ سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اس کے بعد جب یہ واقعہ میں نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں کھانے پہ گئے ہیں، مدعو ہے، حضرت انس دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ساتھ ہوں گے. آپ ساتھ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ حضرت انس بالکل بچپن میں اپنی والدہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیج دیے گئے تھے. تو آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے، بچے تھے، 5-7 سال، 3-4 سال 5 سال کے آئے تھے. تو ان کا لقب ہی خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس حیثیت میں آپ کے ساتھ گئے ہوں گے. تو فسمعت انس، میں نے حضرت انس سے سنا، فرما رہے تھے کہ اس کے بعد یہ منظر میں نے چونکہ دیکھ لیا کہ آپ نے یہ سبزی کدو گھیا بہت اہتمام سے پسند کر کے کھانا تناول فرمایا، تو اس کے بعد جب بھی میرے لیے کوئی کھانا تیار ہوا اور یہ میرے لیے ممکن ہوا کہ میں اس میں کدو ڈال سکوں، تو اللہ سنیا لازماً کھانا ایسے بنائے کہ کچھ بھی بن رہا ہو اس میں کدو ضرور شامل ہوتا تھا. یہ حضور سے تعلق کی وجہ سے انہوں نے ایک نسبت سے کیا، اور اس نسبت سے کیا تو ان کے لیے سعادت. کوئی بھی شخص آج بھی یہ ذوق کے ساتھ تناول کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نیکی کا اجر ہے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے پہلے روایات میں یاد چکا ہے کہ آپ کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا.
اس کی وجہ بعض لوگوں نے یہ بیان کی ہے، محدثین نے، شارحین حدیث نے، کہ وہ جلدی پک جاتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، تو ضرورت کی تکمیل میں آپ وہی ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہو، یا اگر کسی چیز میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے اور اس کی کوئی کم وقت کی شکل موجود ہے تو آپ اس کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ گوشت جلدی کھایا جاتا ہے اور جلدی پک جاتا ہے، تو آپ یہ پسند کرتے ہوں گے بھائی ادھر کوئلوں پہ لکڑی پہ رکھا، ادھر تیار ہوا اور ادھر کھا لیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، تو گوشت آپ کو پسند تھا۔ دوسری روایت میں کچھ اور آتا ہے وہ آپ کو پسند تھا، وغیرہ وغیرہ۔ سرکے کی روایت پہلے گزر چکی ہے، اس پر ہم تفصیل سے کلام کر چکے ہیں۔ جو روایت کے سینس سے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ روایت میں الفاظ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک غریب آدمی کی دعوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، ہر معقول آدمی کو گوشت پسند ہوتا ہے اگر آدمی کو فراخی میسر ہے، اور اگر فراخی میسر نہیں بھی ہے، آدمی کہ نہیں پک رہا، مہینے میں ایک دن پک رہا ہے بالفرض، تو جس دن پکے گا شوق سے ہی پک کھائے گا نا۔ پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کھا رہا ہے یا 12 مہینے کھا رہا ہے یا دن میں 3 وقت گوشت پک رہا ہے۔ پسند ہونے کا مطلب یہ کہ جب پکتا ہے دال سبزی کے مقابلے میں اچھا زیادہ کھاتا ہے، ہر آدمی کی نیچر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اب ایک عام شخص ہے، غریب آدمی ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دعوت کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے دعوت کرتے ہیں، آپ خوشی خوشی تشریف لے جاتے ہیں تو میرے گھر بھی آئیں گے، برکت ہوگی، میں بھی آپ کی دعوت کروں، حضور قبول کر لیتے ہیں۔ اس کو معلوم ہوگا، یہ قیاس یہ کہتا ہے کہ آپ کو گوشت پسند ہے غریب آدمی، تو اس نے جو کھانا بنایا اس میں گوشت پورا نہیں تھا، اس گوشت کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس میں سبزی ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ وہ میزبان کو خوش کرتے ہیں، میزبان کے دل میں ہلکا سا بھی کوئی یہ تاثر نہیں پیدا ہونے دیتے کہ مہمان کو کھانا پسند نہیں آیا۔ یہ ہر معاملے میں آپ کا معمول ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ گوشت کا میں چندی بوٹیاں ایک آدھ، تو اگر ایک آدھ بوٹی وہ آپ کھا لیتے ہیں تو اس کو احساس ہوگا یار کاش اور ہوتی، آپ اور کھاتے، تو آپ بوٹی کی طرف گئے نہیں، جو چیز زیادہ تھی وہ شوق سے کھانے لگے تاکہ وہ احساس نہ ہو کہ میں نے گوشت میں یہ سبزی ڈال کے غلطی کی ہے، بلکہ یہ احساس ہو کہ اچھا میں نے تو اپنا سالن بڑھانے کے لیے ڈالا تھا، آپ کو تو خوشی سے پسند ہے، اور وہ تاثر آپ نے اتنا پختہ کیا کہ آپ کے خادم حضرت انس کو بھی اس کے علاوہ کوئی احساس نہیں ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ اگر یہ بات نہ کہی جائے تو پھر وہ روایت جو خاص طور سے گوشت کی پسندیدگی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے، ان کے ساتھ اس روایت کو منسلک نہیں کیا جا سکتا، انہیں روایت کو ایک جگہ پر رکھنا دشوار ہوگا۔ واللہ اعلم۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور عاجزی سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عملی زندگی میں آپ کی شرکت کی گواہی دیتی ہے۔ امام ترمذی کے استاد محمد بن اسماعیل ہیں، وہ عبداللہ بن صالح سے نقل کرتے ہیں، وہ معاویہ بن صالح سے، معاویہ بن صالح نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے۔ وہ عمرہ تھے، عمرہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، یہ بھی آپ کا عمل بیان ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کی فعلی حدیث۔ قیل لعائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، ماذا کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، باہر جو کچھ آپ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم، آپ جو کچھ باہر کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے کیسے ہیں آپ، کتنا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سوال کیسے آپ کے سامنے کیے جاتے ہیں، جواب آپ کیسے دیتے ہیں، غصے کے وقت آپ کیسے رد عمل دیتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی کا معاملہ ہو، خوشی کا موقع ہو تو آپ کیسے لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں اور لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ تسلیم نے کہ ہم جانتے ہیں۔ آپ ماذا یعمل، ماذا کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، گھر کے اندر تو چھوٹا سا گزرا ہے، دروازہ بند ہے، آپ گھر میں آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، گھر میں آپ کا معمول کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کان بشرا من البشر، لوگوں کی طرح آپ ایک آدمی تھے۔
اب یہ کہنا کہ بشرم من البشر، آپ عام لوگوں کی طرح ایک شخص تھے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بھی عام لوگوں کی طرح تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اصل لفظوں کو پکڑنا نہیں چاہیے، یہ ہماری عام مجبوری بن گئی ہے کہ بات کسی بھی سینس میں کہی جا رہی ہو، لفظ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مفہوم نکالتے ہیں جو کہنے والے کا نہیں ہوتا، اور کہنے والا لاکھ کہتا رہے میرا مفہوم یہ نہیں تھا، کہتا ہے نہیں تم نے یوں ہی کہا ہے. نیتوں پہ حملہ اور لوگوں کے الفاظ پکڑ کر اپنا مفہوم اخذ کرنا، یہ ظاہر ہے کہ بہت پرانی بیماری ہے. یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا، اس کا خدا نخواستہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، یہ مفہوم تو مراد نہیں ہے. فرمایا کیا جا رہا ہے کہ بشرم من بشرین، جیسے لوگ اپنے گھروں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طرح عام لوگوں کی طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آگے فرما دیا کہ یفلی ثوبہ، کپڑوں میں سے جوئیں نکال لیتے تھے. ظاہر ہے کہ کپڑے ہیں پرانے کھدر کے نوعیت کے کپڑے، ان میں کوئی اگر کوئی کیڑا، کوئی جوں، کوئی چیز کوئی اگر آ گئی ہے تو آپ نے اچھا کے پھینک دی، یہ مفہوم ہے. اور وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، بکری آپ نے رکھی ہوئی تھی تو بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکال لیتے، دودھ دو لیتے تھے. اب بکری کا دودھ دونا یہ ایک عام کام ہے، یہ کوئی متمول افراد کا کام تو نہیں ہے، یہ بادشاہ اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا کام تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں کرتے. اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ کانا بشرم من البشر وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، یہ سب سے اہم ہے. اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے. یخدمو نفسہ، اپنی خدمت خود انجام دیا کرتے تھے. گھر کے 10 کام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے کام خود ادا کیا کرتے تھے. اب گھر میں جو اپنے کام خود ادا کر رہا ہے، اپنے گھر میں اپنی جانور خود دھو رہا ہے اور دودھ نکال رہا ہے، اپنے گھر کے کپڑے سیدھے آدمی اگر خود کر رہا ہے، تو یہ سب ذاتی زندگی کے معمولات ہیں. ہر آدمی کو واسطہ ان سے پڑتا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو اگر کچھ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ عاجزی ہے، ان کے اندر انکساری ہے، وہ اپنے گھر کے معمولات خود انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن یہ خیال رکھنے کی بات ہے، یہ ان کے لیے کہا جائے گا جن کے گھر میں کرنے والے اور موجود ہوں، ان کو یہ سہولت میسر ہو اور اس کے باوجود یہ کام وہ خود انجام دے رہے ہوں. ایک آدمی اکیلا تنہا پڑا ہوا ہے، کیا کرے گا؟ خود ہی کرے گا. اس کو کوئی چیز میسر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے. ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کا تعلق وسائل سے ہو، یہ بعض اوقات انسان وسائل ہوتے ہوئے پھنس جاتا ہے، خود کرنے پڑتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں گھر میں کم از کم یہ معاملہ نہیں تھا. یہاں آپ اپنی خوشی سے کرتے تھے، اپنی رضامندی سے کرتے تھے، اپنے مزاج کے مطابق کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ کام میرے ہیں، مجھے کرنے چاہیے. اور امت کو تلقین کرنا مقصود تھا کہ اس سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. میں اس مقام پہ پہنچ کر، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچ کر یہ خدمات انجام دے سکتے ہیں، یہ کام اپنے خود کر سکتے ہیں، تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں تک جو باب تھا، اس کا عنوان امام ترمذی رحمہ اللہ نے رکھا تھا، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی چونکہ وقت موجود ہے، ہم چند روایات، اگرچہ کہ اگلا باب بہت بڑا ہے لیکن کچھ روایات ہم اس کی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا احدثكم كنت جاره فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا واذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے آپ احساس و تسلیم کے اخلاق کا. اخلاق انسانی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے معاملات پر محیط ایک جامع اصطلاح اور جامع لفظ. کھاتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، غصہ کیسے کرتا ہے، خوشی کیسے مناتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا کیسے ہے، لوگوں کو ڈانٹتا کیسے ہے، لوگوں کو مناتا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیسے کرتا ہے، لوگوں کے آنا جانا کیا ہے. پوری زندگی انسان کی جس مرحلے سے گزرتی ہے، ہر مرحلے کا تعلق انسان کے کردار اور اخلاق سے ہے، بیہیویئر سے ہے، رویے سے ہے. یہاں امام ترمذی کے استاد عباس
بن محمد الدوری ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن یزید المقری سے، عبداللہ بن یزید نقل کرتے ہیں لیث ابن سعد سے، لیث نقل کرتے ہیں ابو عثمان ولید بن ابی الولید سے، وہ نقل کرتے ہیں سلیمان بن خارجہ سے، خارجہ نقل کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب الرسول کاتب الوحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید کاتبان وحی میں نمایاں ترین فرد ہیں، کاتب قرآن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں دو طرح کے حضرات تھے، زیادہ تر تو دونوں نوعیتیں کی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن جو اہم ترین کتاب تھے، کاتب تھے، وہ قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے، اور حدیث اور خطوط بھی نقل کرنے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے تھے، اور خلفائے راشدین ان میں سر فہرست تھے۔ تو زید ابن ثابت سے خارجہ بن زید بن ثابت نقل کرتے ہیں۔ خارجہ کون ہے؟ زید بن ثابت کے صاحبزادے، اپنے والد کے پاس ایک ہونے والا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قالا، خارجہ کہتے ہیں دخل نفر علی زید بن ثابت، میرے والد کے پاس کچھ لوگ آئے، زید بن ثابت کے پاس لوگ آتے تھے، صحابہ کے پاس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے، اور آ کے کہنے لگے حدثنا احادیث رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں۔ اب ایک ایسے صحابی جو کاتب وحی ہو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑوسی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی مدت گزاری ہو، اس کا بڑا لاجیکل سوال ہوگا کیا بیان کروں بھائی، میرے سامنے تو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی زندگی ہے، کیا بیان کروں اس میں سے، کیا پہلو پیش کروں، تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، تو کیا بیان کروں بھائی۔ تو اس سینس میں یہ کہتے ہیں کہ کیا بیان کروں، کنت جارہ، میں حضور کا پڑوسی ہوں، فکان اذا نزل علیہ الوحی، جب وحی نازل ہوتی تھی تو بعث الیہ، میرے پاس کسی کو بھیج کے بندے کو بلا لیتے تھے، فکتبت لہ، میں وہ وحی لکھ دیتا تھا، کاتب تھے۔ فکنا اذا ذکرنا الدنیا، یہ باتیں ختم ہو گئی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی مجھے بلایا جاتا تھا، میں وحی نقل کر دیتا تھا۔ آگے سنیے، اصل پیغمبر، اصل مذہبی پیشوا کا کام کیا ہے؟ معاشرے کا حصہ بن کے رہنا، معاشرے میں جڑ کر رہنا، معاشرے کے افراد کے ساتھ انتہائی اپنائیت و مانوسیت کے ساتھ ان میں گھل مل کر رہنا، نمایاں ہونا، منفرد ہونا، علیحدہ بیٹھنا، اور معاشرے کے لیے ایک ایسا تصور قائم کرنا کہ یہ لوگ صرف سننے کے لیے آئے ہیں، میں سے بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ رویہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ اب آگے سنیے، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تھے، آپ ہمارے ساتھ شروع ہو جاتے تھے، شریک ہو جاتے تھے ہمارے ساتھ دنیا کی کوئی، پیغمبر ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، پیغمبر اول و آخر ہیں، پیغمبر خاتم و خاتم ہیں، اور آپ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے خادم، آپ کے کاتب، آپ کے پڑوسی، کہ فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تھے آپ ہمارے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے تھے، جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، اور اگر ہم آخرت کا ذکر چھیڑ دیتے، ہم، حضور نہیں چھیڑ رہے، حضور نہیں چھیڑ رہے، ہم آخرت کا ذکر چھیڑ دیتے ذَكَرَهَا مَعَنَا، تو آپ آخرت کی بات شروع کر دیتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، اگر کوئی کھانے پینے کی بات چھڑ جاتی تھی تو آپ کھانے پینے کی باتیں ہم سے کرتے تھے۔ اور فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ، اے نبی یہ جو کچھ ہے یہ سب میں بیان کر سکتا ہوں، تمہیں دنیا کی باتیں سننی ہے مجھ سے سن لو، آخرت کی باتیں سننی ہے حضور کی مجھ سے سن لو، کھانے پینے کی باتیں سننی ہے مجھ سے سن لو، بتاؤ میں کیا بتاؤں۔ یہ سینس ہے پوری روایت کا، یہ مفہوم ہے حضرت زید بن ثابت کا۔ لیکن سوچنے کی اور دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اعظم و آخر اور خاتم و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے صحابہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا روب تھا، روب کی روایتیں آ چکی ہیں، اس روب میں وہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں معاملہ یہ ہو گیا،
یا فلاں کھانا ایسا ہوتا ہے، یا فلاں جگہ ہم نے کھانا کھایا تھا اس کا ذائقہ یہ تھا، یا فلاں چیز ایسی ہوتی ہے، فلاں ایسی ہوتی ہے. یہی ہوگی نا کھانے کی باتیں، یہی ہوں گی دنیا کی باتیں. اور آخرت تو آخرت ہے ہی، اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم کیا بیان کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے ساتھ شریک ہیں. کیا آج کا ہمارا مذہبی ماحول، مذہبی رویے اور مذہبی پیشواؤں اور مقتداؤں کی مجلس اسی نوعیت کی ہے؟ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ یہ مجالس علی منہاج النبوہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، تو یہ دیکھ لیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ. اس کے مطابق جو محفل ہے وہ بزرگ کی محفل ہے، وہ اللہ والے کی محفل ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی محفل ہے تو وہ اللہ والے اور بزرگوں کی محفل نہیں ہے. دنیا کی ہر بات کی جا سکتی ہے، ضرورت کے تحت ہر موضوع ڈسکس ہو سکتا ہے، ہر معاملے میں گفتگو میں ہر ایک کو شریک ہونا چاہیے. ہاں، وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. وقت ضائع ہونے کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے لیکن کہ انسان 24 گھنٹے صرف ایک مخصوص قسم کا ماحول اپنے اوپر طاری رکھے اور مخصوص قسم کے الفاظ اور مخصوص قسم کی اصطلاحات رکھے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا انسان دوغلی اور دو رنگی زندگی کا عادی ہو جائے گا. جب وہ ماحول میں بیٹھے گا تو اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوگا، اور جب اس ولایت کے مقام سے وہ نیچے اترے گا تو پھر اس کو سنبھالنا اور اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا. اور اگر انسان ایک جیسی زندگی گزارے گا تو پھر وہ گھر اور باہر میں اس کو اپنے اندر اور باہر کے لیے الگ الگ کپڑے رکھنے کی ضرورت، اپنے ہولیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے اندر بیٹھا گا اٹھ کے باہر آ جائے گا، جیسے باہر بیٹھا گا اٹھ کے اندر چلا جائے گا. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زياد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور بہت سے سبق اس سے ہمیں ملتے ہیں. امام ترمذی کے استاد اسحاق ابن موسیٰ ہیں، ان کے استاد یونس بن بکیر ہیں. یونس بن بکیر امام محمد بن اسحاق کی سیرت اسحاق جو کہلاتی ہے، کتاب المبدع والمبعث والمغازی اس کا پورا نام ہے، اس کے بھی راوی ہیں. یعنی امام محمد بن اسحاق کے بھی شاگرد ہیں اور ان کی روایت الگ بھی جمع کر دی گئی ہیں سیرت میں. وہ نقل کرتے ہیں محمد بن اسحاق اپنے استاد سے. یہ محمد بن اسحاق وہی ہیں سیرت محمد بن اسحاق والے جن کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں وہ کمزور ہیں. یہ دیکھیں امام ترمذی ان سے نقل کر رہے ہیں. ان زیاد ابن ابی زیاد سے نقل کرتے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں محمد بن کعب القرظی سے. وہ نقل کرتے ہیں عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ ابن عمر بن عاص بڑے مشہور صحابی ہیں اور ان کے اپنی روایت ہے، بلکہ ان کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ معاصر ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ دلچسپ چیز ہے حدیث کے حوالے سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیثیں نقل کرتے تھے، میں نقل نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کی حدیثیں مجھ سے زیادہ تھیں. تو نقل کرنے سے روایتیں زیادہ ہوتی ہیں. نقل کرنا مطلب لکھنا اس وقت مراد تھا. لیکن جو آج ہمارے سامنے ذخیرہ موجود ہے اس میں ابو ہریرہ کی زیادہ ہے، عمر بن عاص کی کم ہے. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں ان کی مجھ سے زیادہ. دیکھو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے گمان کے مطابق کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی اور ان کی گنی تھوڑی ہے. ایک بات ان کو تو نہیں پتا ان کے گھر میں کتنا ذخیرہ ہے، لیکن ایک اوور آل جو پرسیپشن ہے، تاثر ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ ہمیں اب تک نہیں پہنچی، آئندہ پہنچ جائیں. ابھی قریب کے زمانے میں 50 60 70 برسوں میں حدیث اور سیرت کی پتہ نہیں کتنی کتابیں دریافت ہوئی، ہم تک پہنچی ہیں. تو عین ممکن ہے مستقبل میں حدیث کے حوالے سے کوئی اور ذخیرہ بھی ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے. باہر کیف ایک تو یہ بات اہم ہے عمر ابن عاص کے، ان کے جو صاحبزادے ان کے متعلق عبداللہ ابن عمر ابن عاص. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. بات یہاں کچھ اور بیان ہو رہی ہے. بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ایک کے ساتھ اتنی اپنائیت کا اظہار فرماتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ آپ کے قریب کوئی نہیں ہے. اصل یہ روایت مفہوم یہ. تو ہمارے پاس آنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اپنائیت کا اس درجے میں ہونا چاہیے کہ لوگ مغالطے کا شکار ہو جائیں کہ ہم میں کون زیادہ قریب ہے. یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی معاشرے میں کسی بھی حوالے سے بڑا ہو تو زیادہ میری اٹیچمنٹ زیادہ ہو, میرا تعلق زیادہ ہو, میرا رابطہ زیادہ ہو. یہ ایک فطری معاملہ ہے, لیکن یہ معاملہ فطری ہوتا ہے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے. جس سے تعلق رکھا جا رہا ہے, جو مقتدا ہے, اس کا مقام یہ ہے یا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا برابر کی فیلنگ دے کہ انسان کے لیے یہ جاننا مشکل ہو جائے کہ کون زیادہ قریب ہے. اب دیکھیے یہ سینس میں آ گیا. اب روایت دیکھیے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ, اپنے پورے چہرے اور اپنی پوری گفتگو کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کس کی طرف؟ علی اشر القوم, قوم کے سب سے شریر آدمی کی طرف بھی آپ کے التفات اور آپ کی توجہ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکمل چہرے انور کے ساتھ, مکمل گفتگو کے ساتھ اس کا رخ کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص آ گیا مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے اس کی بات کا جواب دینا ہے, رخ ایسر کر لیا. دیکھ میں اپنے پسندیدہ شخص کو رہا ہوں, جواب ایک ناپسندیدہ کو دے. نو, یہ سنت کے خلاف ہے. اچھا ہے برا چھوڑ دیں, ہمارے لیے حضور کی سنت کے خلاف ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ برے اشر القوم, شریر نہیں کہا, شریر کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے شریر ترین فرد, انتہائی برا شرارتی شخص جس کے لیے کوئی بھی برے سے برا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے معاشرے میں. اس شخص کی طرف جب آپ متوجہ ہوتے پورے ہوتے تھے اور پوری گفتگو کے ساتھ ہوتے تھے, یعنی پھر اس کو ہی فوکس کر کے گفتگو کرتے تھے, کسی اور کی گفتگو میں اس کو شریک نہیں کرتے تھے. کیوں؟ آگے وجہ ہی بتائی جا رہی ہے. وہ وجہ یہ ہے یتألفہم بذالک, تاکہ اس کے دل جوئی کی, دل دہی کی جا سکے. اس کی انتہائی شریر ترین فرد کی دل دہی بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے نبی, قیامت تک کے سب سے بڑے نبی, نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور معمولی بات پر بھی لوگوں کو نظر انداز نہیں, لوگوں کو زندگی بھر کے لیے ناراض کر دینا ہم اپنا فن جانتے ہیں. یہ سنت ہے. وہ سنت کے مقابلے میں ہماری اپنی خود اختیاری بےہودگی ہے. اس سے سستا لفظ میری زبان پہ نہیں ہے. سنت کے مقابلے میں جو ہوگا بےہودگی ہوگی, اچھائی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو اشر القوم کے ساتھ تھا رویہ. تو جو آپ کے اپنے قریبی ہیں, صحابی ہیں, ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ آگے دیکھیے. فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ, اسی طرح پورے چہرے انور کے ساتھ, پوری گفتگو کے ارتکاز کے ساتھ آپ میری جانب بھی متوجہ ہوتے تھے, اور آپ کی توجہ مجھے اس قدر حاصل رہی کہ حتی ظننت انی خیر القوم, مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ میں سب میں اچھا ہوں, حضور کی نظر میں میں سب سے قریب ہوں. اقربہم الیہ, یہ ذہن میں آ گیا. تو آپ نے فرمایا اچھا اب یہ غلط فہمی پوری ہو گئی تو آدمی کو جب احساس ہو تو ہوتا ہے کہ میں کنفرم بھی کروں, تصدیق بھی کروں. تو وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے کہہ دیا, پوچھ لیا, بعد میں خیال ہوا کہ نہیں پوچھنا تھا. اب پوچھنے میں جو غلطی ہوئی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ انا خیر نہ ابو بکر, میں تو سب سے قریب ہوں, لیکن نظر آتا تھا کہ ابو بکر کا بہت بڑا مقام ہے. تو میں نے کہا میں بہتر ہوں یا ابو بکر؟ حضور نے فوراً کہا ابو بکر. دل دہی, دل جوئی, خیرخائی, تالیف قلب وہ اپنی جگہ, لیکن سچائی اور اپنے تعلق کے اظہار میں آدمی کو پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے. میں قریب ہے تو ہے, اس میں کیا ہے, یہ میرا معاملہ ہے نا. کوئی غلط آدمی قریب ہے تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا فوراً کہا ابو بکر, کچھ نہیں کہا آگے پیچھے. ان کا سوال کیا ہے کہ انا خیر ابو بکر او ابو بکر, میں بہتر ہوں یا ابو بکر؟ نے کہا ابو بکر. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, گنجائش ابھی باقی ہے. فقلت یا رسول اللہ انا خیر ام عمر, میں بہتر ہوں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فقال عمر, فوراً کہا عمر. ابھی بھی انہوں اطمینان تھا. فقلت یا رسول اللہ انا خیر ام عثمان, میں بہتر ہوں یا عثمان؟ آپ نے فرمایا عثمان.
اب آپ دیکھ لیے صحابہ کے ذہن میں ترتیب خلافت کی موجود ہے، کسی اور کو چھوڑ دے نا، بات کی بیانات، بات کی باتیں، ہمارے شیعہ دوستوں کے عجیب و غریب قسم کی تفصیلات، یہ دیکھ لیں. یہ تو اس سینس میں نہیں ہے نا، یہ روایت کا اس روایت کا سینس تو الگ ہے. اس میں کیا آ رہا ہے؟ عمر ابن عاص ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کو ساتھ اتنا قرب رکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے حضور کی نظر میں. وہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، تو ان کے ذہن میں کوئی ترتیب تھی نا. تو اتنے جلیل القدر صحابی کے ذہن میں ترتیب ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ترتیب کیوں پیدا ہوئی اس کے ذہن میں؟ کہیں اعلان ہوا؟ ایک ہے کسی کا بورڈ پہ لکھ کے لگا دینا، ایک ہے بغیر لکھے لوگوں کو پتہ چل جائے کل تقریب ہے، اتنی صفائی ہو رہی ہے، اتنا محنت ہو رہی ہے، اتنا وہاں پہ تیاری کی جا رہی ہے، سب پوچھ رہے ہیں بھائی کل کوئی پروگرام ہے کیا؟ ایک ہے یہاں لکھ دیا بورڈ ہوگا میں. تو دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے. تو آپ نے تیسری بار پوچھا کہ میں بہتر ہوں یا عثمان؟ ہم نے کہا عثمان. آگے کیا ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ فلما سألت رسول اللہ فصدقنی، جب میں نے پوچھا اور آپ نے میری تصدیق کر دی کہ بھائی ابو بکر بہتر ہے، عمر بہتر ہے مجھ سے، عثمان بھی بہتر ہے، تو فلوددت، اس وقت مجھے یہ خواہش ہوئی کہ انی لم اکن سالتو، کاش میں آپ سے یہ سوال نہ کرتا، برہم تو رہتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اب اس میں جو بنیادی احتیاط کا پہلو ہے وہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں ایسا سوال کرنا ہو تو اس میں اپنا تعلق پوچھنا بہتر ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ تقابل کرنا درست نہیں ہوتا. مسئلہ کہاں سے دشوار ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے مقابلے میں کسی اور کو رکھ کر بات کرتے ہیں، بات کو عمومیت کے ساتھ کریں، جنرلائز کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مختلف ہوتا، ایسا ہوتا کہ اس میں زیادہ دلدئی اور دلجوئی ہوتی. لیکن یہاں آپ نے وضاحت کیوں کی؟ یہ وضاحت ایک تو یہی خلفاء راشدین سے آگے کام لینا مقصود تھا، تو ان کے لیے ذہن سازی مقصود تھی کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، کل یہ نہ کھڑے ہو جائیں دعوے دار بن کے کہ میں قریب ہوں حضور کے. امت کی اجتماعی شکل کو برقرار رکھنے کے لیے امت کی اجتماعی ذہن سازی بھی تو کرنی پڑتی ہے تاکہ ذہن قبول کر لیں. اور یہی ہوا ہے. معمولی سا ایک پیش آیا واقعہ خلافت کے بعد، اس کے بعد عمومیت کے ساتھ قبول کر لیا گیا، اور جو وہ پیش آیا وہ سڑکوں پہ نہیں آیا. کتنی بڑی ریاست ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کی کتنا بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے. اس میں بارے میں جو تھوڑا سا تردد ہوا ہے، تھوڑا سا تکرار بھی کہہ سکتے ہیں، کہاں ہوا ہے؟ ایک بند کمرے میں، سقیفہ بنی ساعدہ ایک احاطے میں ہے، کھلی سڑک پر، لبے سڑک، کہیں کسی چوک پہ چوپال پہ نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ ذہن سازی مقصود تھی، اس لیے آپ نے واضح کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی سے کوئی تعلق موجود ہے تو اس کا اظہار کرنا یہ سنت نبوی ہے، اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چھپائے جاتے ہیں غلط چیز کو، برائی کو، اچھائی کو تو نہیں چھپایا. کسی سے اگر کسی کو تعلق ہے اور وہ اس نوعیت کا ہے تو ظاہر ہے تو اچھائی کی کیفیت ہے نا، اس کو تو بیان کرنا چاہیے. یہ دو تین باتیں اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. کئی چیزیں حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں جمع کر دی ہیں. امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، ان کے استاد جعفر بن سلیمان الضبعی ہیں، وہ ثابت سے نقل کرتے ہیں، وہ انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالک کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے کہا خادم الرسول ہیں، 10 سال کہتے ہیں. میں نے یہ مطلب کسی کتاب کا بیان نہیں ہے، ان کا اپنا بیان ہے، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. 10 سال. آگے سنیں.
فما قال لی اف قط، 10 سال میں حضور نے اپنے خادم جو زبردستی دیا گیا ہے، آپ نے لیا نہیں ہے، غلام نہیں ہے، ملازم نہیں رہا، ملازم کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں بھائی، چلا جائے گا، بھاگ جائے گا نا، وہ خود آیا ہے، بھاگ جائے، میں بلایا تھوڑی ہے۔ اس بچے کو آپ نے اف نہیں کہا 10 برس میں، یہ سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہے تو ناممکن سی بات، لیکن زندہ کرنی ہے تو یہ سنتیں بھی زندہ کریں۔ ہے تو ناممکن، میں خود اعتراف کر رہا ہوں، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، سنت تو ہے، ممکن ہو نہ ہو سنت تو ہے، طریقہ تو حضور کا یہی ہے۔ ہم اس کے خلاف جتنی دفعہ کریں ماننا پڑے گا، دل میں اعتراف کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سنیں، یہ معمولی بات، آگے سنیں۔ وما قال لی لشیء صنعته لما صنعته، میں نے جو کام 10 برس میں کیا کبھی نہیں پوچھا کیوں کیا ہے۔ 10 برس میں کتنے کام کیے ہوں گے آپ نے، اپنی مرضی سے کتنے کام کیے ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنا کام 10 برس میں کیا، ایک کام کے لیے آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں پوچھا لما صنعته، کیوں کیا؟ اور جتنے کام میں نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا نہیں کیا، تو ایک بار نہیں پوچھا لما ترکتہ، کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں حضرت انس، کیا کہتے ہیں؟ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا۔ اب جو اس مقام پر ہو وہ احسن الناس خلقا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ اخلاق میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے اعلیٰ افضل آپ تھے، اور کون ہوگا؟ یہ کوئی ہے معاشرے میں کر کے دکھا دے؟ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ گواہی ہے گھر کی، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آسانی سے کسوٹی بنا لیں دنیا بھر کے سب انسانوں کے لیے۔ ہم بڑا مان رہے ہیں نا کسی کو، یہ رکھ لو۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آتے ہیں؟ من احسن الناس خلقا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے خوبصورت، حسین، خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے۔ 2 لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، خلق اور خلق۔ خلق اخلاق ہے، کردار ہے، بیہیویئر۔ خلق تخلیق ہے، شخصیت ہے، شکل صورت ہے، شباہت ہے، جسم ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، تو یہ اخلاق کی بات ہے۔ ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی تھی، کف یہ اندر کا حصہ کہلاتا ہے، اس سے زیادہ نرم میں نے نہ کوئی ریشم دیکھا ہے، نہ میں نے کوئی حریر اور دیباج دیکھا ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز دیکھی ہے جو اس سے نرم ہو۔ اصلی ریشم کسی نے دیکھا ہو تو اندازہ کریں کتنا نرم ہوتا ہے وہ، اس کو چھوئیں تو کیا کیفیت، کیا فیلنگز آتی ہیں۔ اس حریر کے مقابلے میں فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی مبارک کے مقابلے میں وہ حریر کچھ نہیں ہے۔ ولا شممت مسکن قط ولا عطرا، میں نے کوئی مشک، کوئی خوشبو، کوئی عطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ معطر نہیں سونگھا۔ یہی انس ابن مالک ہیں، انہی کی والدہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا، انہوں نے شیشی میں وہ جمع کر لیا تھا، اور پھر فرماتی تھی کہ ویسی خوشبو دنیا میں دوبارہ نہیں ملی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد هو الزبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدعو هذه الصفرة۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست دیکھیے، نزاکت دیکھیے، اور ضبط دیکھیے، برداشت دیکھیے۔ ہمیں اگر کوئی چیز ناگوار ہو جھٹ سے کہیں گے بھئی یہ کیا ہے، ناگوار ہے، ناگواری کا اظہار کیا ہے، لیکن ناگواری کا اظہار ایسے کیا ہے کہ کسی کو ناگوار نہ ہو، ناگواری کا اظہار ایسے کیا
کہ جس کا معاملہ ہے اس کو ناگوار نہ گزرے۔ حضرت امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، وہ احمد بن عبدہ ہوا ذبی ہیں، عبدہ ذبی یعنی دو استاد ہیں۔ یہاں بھی روایت دو حصوں میں تقسیم ہے، دو روایتیں شمار ہوں گی، دونوں والمعنی واحد۔ راوی کہتا ہے کہ دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت لفظاً نہیں ہے، معنن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں ان میں دونوں شکلیں ہوتی ہیں، بعض جگہ لفظاً ہوتی ہے روایت، بعض جگہ معنن ہوتی ہے، لیکن یہ روایت کا شروع کا حصہ تو واقعہ ہے۔ واقعہ کوئی بھی شخص بیان کرے گا اپنے الفاظ میں کرے گا۔ قولی حدیث کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قول کو لفظوں میں نقل کیا جائے۔ بعض جگہ آپ احساس و تسلیم کے قول کو بھی اپنے الفاظ میں شکل میں دے دیتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ احتیاط دیکھیے محدثین کی کہ وہاں جہاں دو راوی ہیں، ایک سند دو استادوں سے آ رہی ہے، آگے جا کے پھر ایک استاد ہو جاتا ہے، تو وہاں بیان کر رہے ہیں کہ دونوں کے الفاظ میں فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہے، اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں روایتوں کو اکٹھا بیان کر رہے ہیں۔ اتنی احتیاط سے کوئی چیز نقل ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مفہوم میں، اس کے معنی میں، اس کے انداز میں، اس کے اسلوب میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، یا غلطی ہوئی ہوگی اور وہ گرفت میں نہیں آئی ہوگی۔ گرفت غلطی تو ہوتی ہے، پکڑی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ روایت دو استادوں سے نقل ہوتی ہے، دونوں پھر حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں، وہ سلم العلوی سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت انس سے۔ آج کا دن حضرت انس کا دن ہے، زیادہ روایت حضرت انس سے آ رہی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہ کان عنده رجل به اثر صفرۃ، آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، صحابی ہوگا، اس پہ زرد رنگ کے اثرات تھے، اثر صفرۃ، زرد رنگ اور سرخ رنگ خواتین کا رنگ شمار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو خالص زرد رنگ ہو، خالص سرخ ہو تو ویسے ہی منع ہے، لیکن زردی ویسے بھی آنکھوں کو مردوں کے اوپر چبھتی ہے، کوئی بہت خوبصورت رنگ نظر نہیں آتا۔ آپ کی میں عرض کر رہا ہوں نزاکت اور نفاست تو ظاہر ہے کہ وہ بھی معراج پر ہے، اس سے اوپر تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی طبیعت پہ بوجھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اب بیٹھا ہوا ہے ایک شخص آپ کی محفل میں ہے، آپ کو کس چیز کا معاملہ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اٹھ جا بھائی، یہ کپڑے بدل کے آؤ، کہہ سکتے ہیں نا، حق ہے آپ کا، نہیں ہے، آپ کی محفل ہے، آپ تو اس کے گھر نہیں گئے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، عقیدت میں آیا ہے، لیکن چونکہ یہ بات مجمع میں کہی جائے گی تو بری لگے گی، دکھ ہوگا، تکلیف پہنچے گی، اور کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو سمجھانے کے لیے اسلوب کیا اختیار کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکاد یواجہ احدا بشیء یکرہ، جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے تو اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ اس کے سامنے بیان کر دیں۔ تو جب وہ کھڑا ہو گیا، وہ چلا گیا، اٹھ گیا، تو قال للقوم، جو لوگ باقی بچے تھے ان کو کہا کہ کاش تم اس کو یہ کہہ دیتے یہ رنگ صاف کر لے، مطلب دھو لے، کپڑا صاف ہو جائے گا۔ اس وقت کے ایسے ہی کچے رنگ ہوا کرتے تھے، تو دھو لے جا کے رنگ صاف ہو جائے گا، یا ہلکا پڑ جائے گا، مدھم پڑ جائے گا، اس کی جو چبھن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو آپ نے خود نہیں بیان کیا بلکہ صحابہ کو کہا کہ تم یوں کر لیتے تو میں اس کوف سے بچ جاتا اور اس کو سبق بھی مل جاتا، آئندہ وہ یہ کام نہ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا اٹھ جانا گوارا کر لیا، لیکن اور اپنے اوپر وہ بوجھ برداشت کر لیا، لیکن اس کو ایسی کوئی بات نہیں کہی جو لوگ اس کے لیے کوفت کا یا تکلیف کا یا دل دکھنے کے باعث بنتی۔ یہ ان معاملات میں ہے جو براہ راست شریعت سے متصادم نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص کوئی حرام کام کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کوئی ناجائز کام کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کا طریقہ ہے منع، اس کو بھی اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمارا لٹھ مار رویہ ہے، لیکن جس انداز سے بھی منع کیا بہرحال منع کیا۔ یہ چونکہ براہ راست حرام ناجائز کام نہیں تھا، ایک ایسا کام تھا جس کی اصلاح ہو سکتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا اور صحابہ کو بیان کر دیا۔ اور بیان کرنے میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ آئندہ کے لیے لوگوں کو علم ہو جائے کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، اور ایک حکمت یہ تھی کہ آئندہ اگر کوئی ان میں سے کوئی ملتا ہے، اس کو کوئی جاننے والا ہے تو وہ اس کو سمجھا دے گا اور یہ معاملہ آئندہ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ یہ چند روایات تھیں آج کی، جو گرمی بھی ہے
وقت بھی ہو چکا ہے، اسی پر آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ان پہلوؤں کو بھی اپنی زندگی میں رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔